محرم کا یہ مبارک مہینہ آج کی تاریخ سے شروع ہو رہا ہے۔ مہینہ اور تقویم کے اندر یہ تاریخ طے کرنے کے اندر جو تاریخیات کے ماہر حضرات ہیں ان سب حضرات نے لکھا ہے کہ تاریخ کے اندر اصل تاریخ قمری ہے، یعنی بنیادی تاریخ قمری تاریخ ہے، جس کو مہینہ کہتے ہیں۔ مہینہ ماہ سے نکلا ہے۔ ماہ جو ہے، ماہ فارسی میں مہینے کو کہتے ہیں اور عربی اور اردو زبان کے اندر یہ مہینہ قرار دیا گیا۔ ایسے ہی انگریزی میں منتھ ہے، یہ مون سے نکلا ہے، یعنی اصل مہینے کی بنیاد قمر ہے، چاند ہے، جو سورج زمین کے مختلف حصوں پر مختلف رہتا ہے۔ کسی جگہ 16 گھنٹے چمکتا ہے تو دوسری جگہ 8 گھنٹے چمکتا ہے، اور کسی جگہ اس کا معاملہ اور ہوتا ہے، کہیں 2 مہینے اندھیرا ہے، 2 مہینے رات ہے، 2 مہینے دن ہے۔ تو چاند ساری زمین پر 1 درجے کا اثر ڈالتا ہے۔ پھر سورج کو دیکھنے کے لیے بڑی باریک نظر چاہیے ہوتی ہے کہ ایام کو طے کیا جائے، مہینے کو طے کیا جائے، لیکن چاند کا معاملہ ایسا ہے کہ آج کل تو نہیں، لیکن آج سے تھوڑا سا پچھلے زمانے میں چلے جائیں تو ہر آدمی آسمان کی حیثیت اور چاند کے رخ کو دیکھ کے بتا دیتا تھا کون سا مہینہ چل رہا ہے، بتا دیتا تھا کہ رمضان چل رہا ہے، شعبان چل رہا ہے، محرم چل رہا ہے۔ وہ چاند کی حیثیت کو دیکھ کر، اس کے رخ کو دیکھ کر، ہمارے لیے تو ایک ہی بات ہے کہ چاند بس مغرب میں نظر آتا ہے اور مہینے کی آخری تاریخوں میں نظر آتا ہے، ہم اتنا جانتے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا پچھلے زمانے میں چلے جائیں، یعنی آج سے 50-60 سال ہی پیچھے چلے جائیں تو آپ کو ایسے لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں اور ایسی کتابیں ملتی ہیں، جیسے حالی کی مد و جزر ہے، اس نے چاند کی 13، 14، 15 کی تاریخوں پہ لکھی تھی، اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ لوگ 13، 14، 15 کو جانتے نہ ہوں۔ آج کل کوئی نہیں جانتا، ایام 20 سے کہتے ہیں کہ ان دنوں میں چاند اپنا الگ اثر ڈالتا ہے۔ چاند کا اثر فصلوں پہ ہے، چاند کا اثر انسانوں پہ ہے، چاند کا اثر پھلوں پر ہے، چاند کا اثر ان سب چیزوں پر ہے۔ سورج کے اثر کی وجہ سے کبھی حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن چاند کا جو اثر ہے وہ اپنی جگہ بڑا مؤثر ہوتا ہے اور وہ اپنی طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو چاند جو ہے اس کے ذریعے سے جو تاریخ ہے وہ انتہائی مضبوط ہوتی ہے۔ آج کل کیونکہ شمسی کیلنڈر بن چکے ہیں تو اس کی اہمیت ویسی رہی نہیں لوگوں کی نظر میں، ورنہ شریعت میں واجب ہے کہ قمری تاریخ کے بارے میں پتہ ہو، اور بہت سے ممالک اپنا کام قمری تاریخ کے حوالے سے کرتے ہیں۔ تو شہر اللہ المحرم، محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے رمضان کے مہینے کے بعد، اور محرم کی بڑی فضیلت ہے، فضیلت ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو میں عرض کروں گا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ مدینے کے اندر پڑھے لکھے قبائل مانے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعلیم کو عام کیا تو اشاعرہ قبیلے والوں کو خاص طور پر اکسایا کہ وہ تعلیم کو عام کریں، کیونکہ عرب میں جہالت تھی، جہالت ہی انسان کو بہت کچھ خراب گمراہ کر دیتی ہے۔ جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اس کو ہر چیز کے طور اور اعتبار پتہ ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، مجھے مسجد میں بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، دینی حلقے میں بیٹھنا ہے تو کس طرح بیٹھنا ہے، کس طریقے سے خود کو موڈیفائی کرنا ہے۔ پڑھے لکھے آدمی کو ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر شخص سے ملا ہوتا ہے، ہر طریقے کی بات اس کو کرنا آتی ہے۔ اور آج بہت سے پڑھے لکھے لوگ ایسی غلط حرکتیں کرتے ہیں، تو بھی کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو، ایک عام آدمی میں کہتا ہے جائے رہا کیسا بیوقوف آدمی، یعنی اس کو پڑھا لکھا انسان اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مجھے ہر جگہ معاملہ کیسے کرنا ہے، کس شخص کی بات کو متوجہ ہو کے سننا ہے اور کس شخص کی بات کو کان سے اتارنا ہے۔ پڑھے لکھے آدمی کو سمجھ ہوتی ہے، جو پڑھا لکھا ہونے کے باوجود
اس پڑھائی کو اپنے اندر نہ اتارے، صرف ڈگری کے لیے پڑھے تو اس کو نہیں پتا ہو۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ ترغیب کی تھی تعلیم کی۔ اب تعلیم کے اندر وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ قرآن کی تعلیم حاصل کریں تو آپ کو قرآن مجید میں بڑے خاص ایک سگنل ملیں گے ہر مقام پر۔ اللہ نے وقت کو بڑی اہمیت، والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کے وقت کی، اور والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ اللہ رب العزت نے اوقات کی قسمیں خاص طور پر وضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک، وضحیٰ دن کے خاص وقت کو کہتے ہیں، واللیل اذا سجا یہ سجا یہ رات کے خاص وقت کو کہتے ہیں۔ اس وقت کے پہلے نام ہوتے تھے، آج کل تو ٹائم ہے، پہلے اوقات کے نام ہوتے تھے، جیسے آج آپ کہتے ہیں اشراق کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے۔ اصل میں عصر ایک وقت کا نام ہے، ظہر یہ سورج کے ظاہر ہونے سے ہے، ظہر ایک وقت کا نام ہے، ایسی مغرب غروب آفتاب سے یہ ایک وقت کا نام ہے، اور عشاء رات کے پھیل جانے کو کہتے ہیں کہ جس وقت انسان کے 7 قسم کی بھوک لگتی ہے، جس کو مٹانا چاہتے تو وہ عشاء سے بچ گیا، ورنہ اس کا نام پہلے عتمہ تھا۔ تو عشاء یہ عشاء سے عشاء ہو گیا، اور پھر یہ ایک وقت کا نام ہے خاص طور پہ۔ ایسے ہی تہجد بھی ایک وقت کا نام ہے، یہ باتیں تو آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو شریعت نے وقت کو بڑی اہمیت دی ہے، چنانچہ وقت کے اندر جیسے ان اوقات کی اہمیت ہے، جو چیزیں وقت متعین کرتی ہیں اللہ نے ان کی بھی قسمیں کہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، ایسی قیامت کو بھی اللہ نے ایک وقت، والساعة ان یقوم، والساعة علی میں گھڑی کو کہتے ہیں جی، سا یعنی ایک ایسی گھڑی آئے گی جس گھڑی کو ہر شخص یاد رکھے گا۔ تو وقت کی بڑی اہمیت ہے، چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ ہماری تاریخ متعین ہونی چاہیے تاکہ اس سے بہت سی چیزیں سامنے آئیں گی، اور بعد میں لکھنے والوں کو پتہ چلے گا کون سا واقعہ کب ہوا، سننے والوں کو پتہ چلے گا کون سا واقعہ کب ہوا۔ تو سیدنا عمر بن خطاب نے بڑے بڑے صحابہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ آپ بتائیں کہ ایک تاریخ ہم کب سے شروع کریں۔ تو بعض حضرات نے کہا جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے مولد سے، یعنی آپ کی پیدائش کے وقت سے ہم تاریخ کو لکھنا شروع کرتے ہیں۔ بعض حضرات نے کہا نہیں، ایسا کریں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی اس وقت سے تاریخ کو لکھنا شروع کریں۔ تو بعض حضرات نے کہا نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں ایک باب ختم ہو گیا، ایک نیا باب شروع ہوگا آپ کی وفات کے بعد، تو ہم اس سے تاریخ کو لکھنا شروع کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ دیکھو کسی آدمی کا پیدا ہونا یہ اس کے اختیار کی چیز نہیں ہے، ایسی کسی آدمی کا کو نبوت ملنا یہ بھی اس کے اختیار کی چیز نہیں ہے، ایسی کسی آدمی کا انتقال ہو جانا وہ بھی اس کے اختیار کی چیز نہیں ہے۔ ہاں جو چیز اس نے اپنے اختیار سے کی اس کو عمل کہتے ہیں، اور شریعت میں عمل کی اہمیت ہے، غیر اختیاری چیزوں کی اہمیت نہیں ہے۔ یعنی جو مجھے ختم ہو رہی ہے اس کی کیا ویلیو ہے؟ شریعت میں اس کی ویلیو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مجھے نیند آ رہی ہے، شریعت میں اس کی ویلیو نہیں ہے، غیر اختیاری چیزیں ہیں اس کی ویلیو نہیں ہے۔ ہاں اختیاری چیز ہے، نیند آ رہی ہے اس کے باوجود نماز پڑھنی ہے، اس کی ویلیو ہے۔ بھوک لگ رہی ہے اس کے باوجود روزہ رکھنا ہے، اس کی اہمیت ہے شریعت کے اندر۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کیا جو کہ ہجرت کا عمل تھا، یہ عمل ایک ایسا بن گیا جو امتیازی شان رکھتا ہے۔ چنانچہ ہجرت سے تاریخ کی تقویم ہوئی، تقویم مطلب ہجرت سے تاریخ کو لکھنا شروع کر دیا گیا۔ تو اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چونکہ ہجرت تو ربیع الاول میں ہوئی ہے تو بہتر ہے کہ ہم ابتدائی سن محرم سے کریں کہ محرم پہلا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کے فضائل اور اس کے مناقب اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ محرم الحرام کو سب سے پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان، رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ شہر اللہ المحرم، وہ محرم کا روزہ ہے، 10 تاریخ کا روزہ ہے۔ اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ اگلے جمعے کو بات کروں گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ محرم کا مہینہ بڑا مبارک ہے، اپنی جگہ بڑا ہی اہم ہے، اس کے اندر بڑی برکات ہوتی ہے۔ چنانچہ امام غزالی احیاء العلوم کے اندر فرماتے ہیں کہ محرم مسلمانوں کی ابتدا کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ابتدا کے اندر کوئی بھی کار خیر شروع کر دیا جائے
تو سارے خیر کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے اثرات انسان کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے اوقات کی اہمیت ہے تو ان اوقات کے اندر جو مقام ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ابھی آپ چلے جائیں میدان عرفات کے اندر پورا دن کھڑے رہیں, کبھی بھی حج نہیں ہوگا. حج کے لیے 9 ذی الحج کی برکات کا دن ہونا چاہیے. ایسے ہی کچھ دن ہوتے ہیں جس کے اندر چیزیں بڑی مخصوص اور خاص ہوتی ہیں. اب بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو منقول کسی اور طریقے سے ہوتی ہیں. جیسے ہمیں جو تعلیم دی گئی وہ قرآن سے دی گئی, ہمیں جو تعلیم دی گئی وہ حدیث سے دی گئی. لیکن قرآن نقل کرنے والے کچھ لوگ تھے, حدیث نقل کرنے والے کچھ لوگ تھے. ان لوگوں سے ہم لوگ مستغنی نہیں ہو سکتے, یعنی ہم نہیں ان کو چھوڑ سکتے کہ بھئی جس نے بھی قرآن دیا ہے ہم بس صرف قرآن کو مانتے ہیں, ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے. ایسا ہم نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہے, انڈرسٹوڈ ہے, اس کی اہمیت کو مانا جائے گا. اب اس کو سمجھیں ذرا. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایسے آدمی ہیں جو مضبوط سند کے ساتھ نہیں ہوتی. بڑے لوگوں کا تجربہ ہوتا ہے, بڑے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں, اور وہ حدیث اس لیے نہیں بولتے کہ اس کے پیچھے کوئی مضبوط سند نہیں ہوتی. اس لیے کہ حدیث وقت کے ساتھ ساتھ, معاملہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا ہے. جیسے آپ میری بات سن رہے ہیں اور آپ یہ میری بات کسی اور کو من وعن نہیں سنا سکتے, کیونکہ آپ کو الفاظ نہیں یاد رہ سکتے, نہ مجھے الفاظ یاد رہ سکتے ہیں. وہ الفاظ بعین ہی یاد نہیں رہتے, تو اس میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے. اس شخص نے ایسے سنا, اس شخص نے ایسے سنا, اس کو کچھ یاد رہ گیا, اس کو کچھ یاد رہ گیا. ایسے صحابہ کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نقل کیا, تو اس کو تھوڑا سا یہ بات یاد رہے گی, اس کو تھوڑی سی یہ بات یاد رہے گی. اب اس کے شاگرد اور تھے, ان کے شاگرد اور تھے, یوں کرتے کرتے کہیں بات تبدیل ہوتی ہے تو محدثین کہتے ہیں لازمی کسی نے درمیان میں جھوٹ بولا ہے. اور ان کو کہنے کا حق ہے, اس لیے کہ بہت سے درمیان میں دجالی قسم کے لوگ آئے ہیں جنہوں نے حدیث کو تبدیل کیا, قرآن کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی, اور بہت سے ایسے کام کیے جن کو نقصان پہنچانے کے لیے. تو بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جس کے اندر اکابرین کا ایک عمل منقول ہوتا آ رہا ہے کہ جو بڑوں نے کیا, پھر ان کے چھوٹوں نے کیا, پھر ان کے چھوٹوں نے کیا, جو کرتے کرتے بات ہم تک پہنچی ہے. تو ایک عمل میں آج انشاءاللہ یہاں ذکر کروں. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو نقل فرمایا ہے یکم محرم کی مناسبت سے, کہ یکم محرم یہ اسلامی سال کا پہلا دن ہے, ہجری برس کا پہلا دن ہے یکم محرم. اس کی اہمیت اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ یہ پورے سال کی بنیاد ہے. اس کے اندر آپ کوئی پلان کریں, کوئی منصوبہ بنائیں, کوئی عہد کریں, کوئی ارادہ کریں, اللہ اس ارادے میں انشاءاللہ برکت ڈالیں گے. تو اس میں خیر و برکتیں ہوتی ہیں. جیسے کہ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا کہ اس مہینے کے ابتدا کے اندر کوئی بھی کار خیر شروع کیا جائے تو اس کی برکتیں پورا سال رہتی ہیں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو ایسے ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے, فرمایا کہ یکم محرم کو 113 مرتبہ ایک کاغذ لے, اس کاغذ کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 مرتبہ, 100 یعنی 100 اور اس کے اوپر 113 مرتبے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جائے تو انشاءاللہ اس سے پورے برس میں برکتیں حاصل ہوں گی. اس کاغذ کو اپنے پاس رکھا جائے تو کوئی ڈائری ہے اپنے پاس, کوئی ایسی چیز ہے جو ہر وقت آپ کے پاس رہتی ہے, تو یا جیسے والیٹ ہے اس کے اندر ایک کاغذ کے اوپر 113 مرتبہ لکھا اور باوضو ہو کے اور ایک ہی نشست میں کوشش کریں کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 113 مرتبہ یہ لکھ کے اس کاغذ کو اپنے پاس رکھا جائے تو اس سے نیک شگون ہے, برکتیں ہوں گی. اس کے پیچھے کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی سنت نہیں ہے, کسی صحابی کی بات منقول نہیں ہے, بس ایک مجرب ہے. مجرب اس سے کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا تجربہ رہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, اب کیا کریں, ایسا کرو ہلکی میں دودھ ڈال کے پلاؤ. کسی فارمیسی کی کتاب میں ہے کہ نہیں, کسی فارمیسی کی کتاب میں آج نہیں تو نہیں کرتے. یہ بڑوں کا تجربہ ہے, بڑوں کے ٹوٹکے ہیں, ان ٹوٹکوں سے فائدہ ہوتا ہے. ہم کسی فارمیسی کی کتاب کا حوالہ نہیں مانگتے. اس طریقے سے اور بہت سے ٹوٹکے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی کہ بسم اللہ اپنے پاس 113 کی تعداد کیوں مخصوص ہے, بزرگوں کا تجربہ ہے
کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کوئی سنت نہیں، کوئی مستحب نہیں، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کو ہم منقول کریں. ایک تجربہ ہے، اور تجربے کی بنیاد پہ میں نے آپ سے عرض کر دی کہ اپنے بڑوں کو دیکھا، اچھا یہ عمل اچھا ہے کرتے ہوئے، چلو جی کر لیا. یہ عمل دیکھا کر رہے ہیں، کر لیا. یہ عمل دیکھا کر رہے ہیں، کر لیا. جیسے آپ ڈرائیونگ سیکھتے ہیں تو کسی کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، اس نے ایسے کیوں کیا اور تو نہیں کیوں کیا، لیکن بعد میں آہستہ 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 وہ چیزیں کھلتی ہیں انسان کے اوپر. تو ایسے ہی مجرب کا مطلب ہے کہ بڑوں نے تجربہ کیا ہوا اس چیز کا. تو اس سے میں نے خود تجربہ کیا. میرے کئی اساتذہ انہوں نے فرمایا کہ ہر سال کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی نہ کوئی بڑا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا اور پریشانی ہوتی تھی، اور ہوتی بھی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے. لگا جب سے ہم نے یہ رکھنا شروع کیا اس سے بڑے فائدے ہوئے، بڑا فرق نظر آیا. تو کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ نیک شگون ہے، اور نیک شگون لینا شریعت میں بالکل جائز ہے. تو اس طریقے سے یہ عمل کر لیا جائے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ نے جیسے فرمایا ہے کہ اس مہینے میں ابتدا کے اندر کوئی خیر کا ڈالے گا، کوئی کار خیر انسان شروع کر دے. جیسے بطور مثال کوئی والدین کوئی سال ثواب کرنا شروع کر دیا، کوئی خاص عمل کرنا شروع کر دیا، کوئی تہجد رات کرنا شروع کرنی ہے وہ کر دیا، یا ایام 20 کے روزوں کی نیت کر لی، یعنی کسی اچھے عمل کی نیت کر کے اس دن سے ابتدا کی جائے. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور کوشش کریں اس دن میں خاص طور پہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس پورے سال کو میرے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. کسی بڑے حادثے سے اللہ رب العزت میری ان سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے.